بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سورۃ یاسین کی فضیلت بتائیں گے، جو کہ ایک واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے جس سے آپ کا دل ایمان افروز ہوگا اور آپ جانیں گے کہ سورۃ یاسین کو پڑھنے کی کتنی ہی فضیلت ہے۔ تو ناظرین، آئیے اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک وظائف کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، سورۃ یاسین کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سورت کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق کے تمام معاملات کو اللہ پاک درست فرما دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ پاک ہر نعمت سے نوازیں گے۔ تو اللہ پاک کے یہ اس کلام کو صبح کے وقت سورۃ یاسین کو اپنا معمول بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت سورۃ یاسین کو پڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین، آئیے اس واقعے کے ساتھ بھی ہم آپ کو تھوڑا سا رونما کرتے ہیں۔ ایک عورت کا واقعہ ہے جو کہ تھائی لینڈ کی رہنے والی تھی۔ وہاں کے لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا باپ مسلمان اور اس کی ماں بدھ مت تھی۔ تو ناظرین، جب اس بچی نے کہا کہ میرے والد صاحب عمل نہیں کرتے تھے، وہ نام کے ہی مسلمان تھے، جب ان کی والدہ کی شادی ہوئی تو وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تھائی لینڈ میں ہی پڑھی اور تقریباً 19 سال اور 20 سال کے درمیان میری شادی ہو گئی۔ وہ لڑکا عیسائی تھا، تو میں بھی اللہ پر یقین نہیں رکھتی تھی، نعوذ باللہ۔ میں بھی کہتی تھی کہ کوئی رب نہیں ہے اور میں کسی دین کو نہیں مانتی تھی۔ تو جب میں ایک دن بیٹھی مجھے ٹینشن آئی، تو میں نے سوچا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ کو کئی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا تھا، تو میں نے اپنے میاں کو بتایا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں نے ایک مسجد کا رخ کیا اور وہاں سے ایک قرآن لیا جو کہ انگلش ٹرانسلیشن کا تھا۔ تو میں نے اسے گھر لائی اور اسے لا کر سورۃ یاسین کا ترجمہ شروع کیا۔ جہاں پر سورج چاند کا تذکرہ تھا، وہاں پر اس نے دیکھا کہ یہ سائنسی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورج ایک مقررہ وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے، نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چاند پہلے باہر آئے اور سورج بعد میں طلوع ہو۔ تو ناظرین، اس نے کہا کہ یہ جو نبی آئے تھے وہ تو ان پڑھ تھے، لیکن یہ اس کا کلام نہیں ہے، یہ کسی خالق و مالک کا کلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے جسم کے اندر کپکپاہٹ شروع ہو گئی۔ تو ناظرین، وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے ایمان اسلام قبول کر لیا اور میں مسجد میں جایا کرتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنے شوہر کو بھی قرآن کی دعوت دوں، لیکن وہ نہ مانے۔ تو میں نے ایک دن اسے کہا کہ ہماری ایک بیٹی بھی تھی، تو میں نے کہا کہ یا تو مجھے طلاق دو تو یا اسلام قبول کرو۔ تو اس نے مجھے طلاق دے دی، اور میں نے اپنی بیٹی کو تھائی لینڈ کے کسی سکول میں نہیں پڑھایا تھا، کیونکہ ان کا میوزک سسٹم اور ان کا عجیب و انداز تھا کہ میں پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس کو مسجد کے اندر، اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا انٹروڈکشن اور اس کے بنیادی اصول گھر میں ہی اسے پڑھائے، اور میں نے ہجرت پاکستان کر لی۔ تو ناظرین، وہ کہتی ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ پاک نے میرا دل پھیر دیا۔ تو ناظرین، وہ کہتی ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے شرعی پردہ اور تمام چیزیں اپنائی اور اپنی گزری ہوئی باتوں سے اللہ سے معافی مانگا کرتی تھی۔ تو ناظرین، اگر غیر محرم عورت اور غیر اسلام عورت کا اللہ پاک دل بدل سکتے ہیں، کیا آپ مسلمان ہیں کہ آپ کا اللہ دل نہیں بدل سکتا؟ آپ مومن نہیں بن سکتے کہ اللہ پاک آپ کو رزق نہیں دے گا؟ آپ پورے یقین اور توکل کے ساتھ اللہ کا کلام بنے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور رزق ملے گا۔
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.